پچھلے کچھ ہفتوں قبل ایک گستاخیوں کی لہر دوڑی جس میں کچھ خواتین و مرد حضرات نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ چلا جو رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ الحمدللہ وہ اس کے اوپر تحریک لبیک نے عملی کام کیا اور ان لوگوں کو پابند سلاسل کروایا اور ان کے اوپر FIRs کروائیں، اور ملک کے اندر جو اب اس وقت مہنگائی، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، گیس کے بلوں میں اور میٹرز کے اندر جو اضافی چارج اور بجلی کے یونٹس کی جو مہنگے ترین قوم کو دینے پر اور قوم کو مہنگائی کے چکی کے پاٹوں میں پسنے پر، اس کے اوپر تحریک لبیک نے اپنا احتجاج پہلے بھی ریکارڈ کروایا، شٹر ڈاؤن کی صورت میں، پھر احتجاج پریس کلبز کے باہر احتجاج کی صورت میں۔ اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تحریک لبیک نے پہلے 11 فروری کی کال دی، لیکن وہ ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ کہ اس وقت جو حکومت میں موجود لوگ ہیں وہ پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے، اور اس کی بجائے ہم کراچی سے شروع کریں جو لوگ مرکزی حکومت میں موجود ہیں، تاکہ ان کے کان پر بھی کوئی آواز خلق پہنچے اور ان کو بھی قوم کی دردوں کا کوئی احساس ہو۔ اس کے بعد ملک میں حالیہ سیاسی افراتفری اور ملک کے اندر جو بھی اس وقت ایک اژدہام آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایک مکمل ذاتی موقف ہے، نظریاتی موقف ہے کہ ہم سیاسی و ذاتی وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں۔ وہ اگرچہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہو جناب کیس کے اندر، منشیات کے کیس کے اندر، اور اگر شہریار افریدی اور اس کی اہلیہ کے خلاف ہو، اسی طرح پورے ملک کے اندر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہم اس کے سخت مخالف ہیں۔ لیکن جو PTI کی قیادت نے اور PTI کے رہنماؤں نے اس ملک کے ساتھ کیا، اس ملک کی تنصیبات کے ساتھ کیا، چیزوں کے ساتھ کیا، روڈوں کے ساتھ کیا، ہم اس سے زیادہ مخالف ہیں۔ اور پاکستان کے اندر گرفتاریاں ہوئیں، احتجاج بھی ہوئے، لیکن پاکستان کی بنیادی چیزوں کے خلاف کھڑے ہونا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جغرافیائی پہلے سارا کچھ تھا اور سرحدی ہمیں خطرات تھے، لیکن آج بین الاقوامی سازشوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان اندرونی سازشوں کا بھی شکار ہے، اور اس کے خلاف بھی تحریک لبیک پاکستان اپنا ایک بنیادی اور نظریاتی موقف یہ رکھتی ہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو جو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے خلاف تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ میدان عمل میں کھڑی رہے گی۔ وہ اگرچہ سیاسی بات ہو، وہ اگرچہ نظریاتی بات ہو، یا پاکستان کی اساس کے خلاف، یا اس کے کسی بھی چیز کے خلاف ہوگی، تحریک لبیک پاکستان اس کے خلاف عملاً بھی کھڑی رہے گی۔ اور اس کے بعد PTI کے کارکنان اور ذمہ داران کو ملک کے ساتھ جو 76 سال سے کیا گیا ہے، قوم ایک مسیحا کے انتظار میں ہے۔ اگرچہ عمران خان نے اس کو اپنے طور پر مسیحائی کرنے کی کوشش کی، نواز شریف نے کوشش کی، پرویز مشرف آیا اس نے ایمرجنسی کے تھرو کوشش کی، ضیاء الحق آیا اس نے مارشل لا کے ذریعے کوشش کی، بھٹو صاحب آئے انہوں نے جناب ایک اپنا نظریہ روٹی کپڑا مکان کے ذریعے کوشش کی قوم کی مسیحائی۔ قوم تو ہر ایک کو مسیحا سمجھ کر اس کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہے، اور قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ آج عمران خان نے آواز اٹھایا کہ میں ان چوروں کے خلاف ہوں، اٹھائی اور ان چوروں کے خلاف ہوں، تو عمران خان کے ساتھ بھی قوم کھڑی ہو گئی۔ لیکن بدنصیبی قوم کی یہ ہے کہ قوم کو آج تک وہی لیڈر ملے جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، لیکن اپنا ویزا لے کر، اپنی ٹکٹ لے کر باہر لندن میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا۔ اور اسی طرح عمران خان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں قوم کی مسیحائی کروں گا، اور میں قوم کا گلہ نہیں ہے، قوم کے بچوں کا گلہ بھی نہیں ہے، اور قوم کے بچوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، ایک ان کے اندر غصہ ہے، غم ہے، اور ایک اپنے ملک کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کے خلاف غم ہے۔ لیکن صاحب ظاہر ہے ان کے جذبات کو غلط استعمال کیا گیا۔ پہلے نواز شریف نے غلط استعمال کیا، پورے ملک کی حکومت لی، 2/3 اکثریت بھی لی، پھر اس کے بعد آئے، لیکن ہمیشہ اپنے کاروبار بھی یہاں سے اٹھا کر باہر اسٹیل ملوں تک لے گئے، پاکستان کے اندر کچھ نہیں چھوڑا، اپنے بھی جناب یہاں سے ساری جائیدادیں لے کر باہر سرے محل اور اپارٹمنٹس بنائے، لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر لیا، لیکن پاکستان کی باری آئی تو انہیں سوچنا بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے اس عمل سے یا میرے ان کاموں سے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اور یہ کہتے تھے کہ جی آئے روز تحریک لبیک کے اوپر الزام کہ یا سڑکیں بند کرتے ہیں، دھرنے بند کرتے ہیں۔ تحریک لبیک نے کبھی بھی ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈال کر
اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی. ہاں ہم نے احتجاج ضرور کیا ہے, ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ناموس رسالت کے لیے احتجاج, ختم نبوت کے لیے احتجاج, پاکستان کی بنیادی نظریے کے لیے احتجاج, پاکستان کی سالمیت کے لیے احتجاج تحریک لبیک آئندہ بھی کرے گی. قوم کے لیے, ملت کے لیے کسی بھی مقام پر آواز اٹھانا یہ تحریک لبیک اپنا موقف سمجھتی ہے. لیکن اس طرح کا ماحول بنا دینا کہ ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے, اس کے خلاف تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی ہیں اور آج بھی رہیں گے. اور باقی یہ جو سیاسی اور ذاتی طور پر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, یا جسے کہتے ہیں کہ آرمی کورٹس کی بات کی جا رہی ہے, یا آرمی ان کی تحریک لبیک سختی سے مخالفت کرتی ہے. یہ آرمی کورٹس اس وقت کہاں تھے جب ریمنڈ ڈیوس کو اس ملک سے رہا کیا گیا ہے؟ اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو پاکستان کا ریاستی مسئلہ تھا. جنرل جوزف کو جب یہاں سے نکالا گیا اس وقت یہ آرمی کورٹس کہاں تھے؟ یہ سویلینز کا مسئلہ ہے, اس کو پاکستان کے کورٹوں کے سپرد کرنا چاہیے. ہاں اس کی جو بھی وہ عدالتی معاملات ہیں ان کو شفاف بنانا چاہیے. ایک مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک اگر اس ملک میں موجود ہے, اور اگر یہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اتنا بڑا ادارہ موجود ہے. اس لیے اداروں کی لڑائی میں پاکستان کا نقصان نہ کریں. پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, عدلیہ اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, تو پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کی بنیاد کہاں ہے؟ پاکستان کا آئین کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, آئین کے ساتھ کھڑی ہے, اور تمام اداروں کو بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی وقار اور آپ کی عزت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ہے, نہ کہ کسی کے ساتھ ذاتی پسند اور ناپسند, اور نہ کہ وقتی مفاد کے ساتھ کسی کے موقف کی حمایت کرنے کے ساتھ ہے. ہاں جنہوں نے جرم کیا ہے وہ قیادت ہو, وہ جناب ذمہ دار تو قیادت ہے, ان کو پکڑے, ان کے جناب رہنماؤں کو پکڑے, لیکن قوم کے بچوں کے ساتھ بالکل بھی ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ کہیں جناب بددل ہو کر کسی اور راستے کی طرف جائیں. یہی ہماری پہلی بنیادی غلطیاں تھیں, اور جو غلطیوں نے ہمیں بلوچستان میں وہ دن دکھانے پڑے, خدا نہ خواستہ کہ اب بلوچستان میں افراتفری پھیلی. پھر یہی وہ دن تھے جن غلطیوں کی وجہ سے سندھی بھائیوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا, اور پختونوں نے ایک اس طرف طالبان سٹائل میں ادھر جانے کی کوشش کی, اور ایک ملک کے خلاف. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی جو جرم جنہوں سے ہوا ہے یا جو ملوث ہیں ان کو لائیں, ان کا ٹرائل کریں, ان کو کورٹس میں لائیں, ان کو جناب سزا دیں. لیکن اس طرح مجموعی طور پر قوم کو پیسنا, یہ اس کے ہم مکمل خلاف ہیں, کیونکہ ہم تحریک لبیک 5 کریک ڈاؤن برداشت کر چکی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے, گھر والوں کو کیا دینی پڑتی ہے, بچوں کو کیا دینی پڑتی ہے, خواتین کو کیا دینی پڑتی ہے, اس کی قیمت تعلیم کو کیا دینی پڑتی ہے, صحت کو کیا دینی پڑتی ہے. اس لیے ہمیں سب کے خلاف ہے. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان 22 مارچ کو بھرپور کراچی تا اسلام آباد مارچ کرے گی, اور اپنے مطالبات انشاءاللہ حکومت وقت سے منوائے گی. رضوی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کیونکہ پی ڈی ایم میں نہیں شامل ہیں, جی, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دفعہ 144 لگی ہے اور سرکاری مشینری جو ہے حکومت آپ کے خلاف استعمال کر رہی ہے. دفعہ 144 سندھ میں نہیں لگی ہوئی ابھی تک, آپ کی اسلام آباد میں لگی ہے. انشاءاللہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے اسلام آباد کے حالات ہمارے آنے سے نکلنے سے بہت بہتر ہو جائیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص عدت میں خاتون سے شادی کر لیتا ہے, اس حوالے سے مذہبی حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں, اور اسی شخص کی اگر بیٹی جو ریہ ہے اس کے ساتھ اگر اس کو نہ رکھا جائے, اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اس طرح ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہوا ہے. یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی طور پر اس کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف نہ جائیں. عمران خان کی اور بہت بڑی غلطیاں ہیں جن کو لایا جائے. اس میں تو عمران خان اگر توبہ کر لے گا تو اس کو معافی مل جائے گی, پھر ہم کیا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی قوم کے ساتھ جو کیا ہے ان پر بات کی جائے. یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جس کو مفتیان بنا کر سمجھا سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اسلام آباد تک پہنچیں گے تو جس دفعہ 144 لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو کیا کہیں کوئی بیک ڈور پر رابطے ہیں یا کوئی اشارہ ہے؟ جیسے کہ اکثر آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کسی کو اشارے پہ چلتی ہے, یا اس کو صرف کسی طرح کی جو حرکات ہیں اس کے لیے کھڑا کیا گیا, کیا کہیں؟ دیکھیں, تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر وقت تو نہیں 144 لگ سکتی نا, ملک میں وقتی طور پر لگائی گئی ہے اور پہلے بھی لگتی رہی ہیں کچھ دن کے لیے, تو ختم ہو جائے گی. تو ابھی بہت سارے دن پڑے ہیں ہمارے اسلام آباد پہنچنے تک, اور انشاءاللہ تحریک لبیک نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے دفعہ 144 کو برقرار رکھا جائے. جنرل الیکشن کو بھی آپ نے اپنی اس مہم کا حصہ بنایا ہے, کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں, کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی جنرل الیکشن کے حوالے سے؟ جنرل الیکشن کے حوالے سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں اور اپنے وقت پر ہوں. جب انشاءاللہ یہ حکومت کی مدت
مدت پوری ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص جھوٹا ہو, دینی توازن ٹھیک نہ ہو, زانی بھی ہو اور غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کی اطاعت کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں؟ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یہ جو سارے الزام لگائے ہیں یہ جب ثابت ہو جائے تو پھر تو حلال نہیں ہے, لیکن جب تک ثابت نہ ہو اور جب تک اس کا موقف نہ سنا جائے اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ یہ تو اس کے اوپر سراسر الزام ہے. بھائی اگر آپ عمران کی بات کر رہے ہیں تو عمران کے اوپر اور بہت سارے جرم ہیں جن کا آپ نام لیں. اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے آسیہ مسیح کو ان کوٹوں کے ذریعے رہا کروا کے فرانس میں جا کے پریس کانفرنسیں کی ہیں. اس نے عشاقان رسول کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے دور میں 53 لوگوں کو شہید کروایا ہے. اس نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں. اس نے کرتارپور کی راہداری قادیانیوں کے لیے کھولی ہے. یہ بہت لمبا کیس ہے, آپ اس کے بنیادی اس کے اوپر آئے جس کے اوپر اس نے کام کیا ہے. یہ تو اس کے ذاتی معاملات ہیں نا, ذاتی معاملات کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر غریبوں کی پارٹی ہے. میں یہ کہنا ہوں آپ نے مہنگائی کے حوالے سے, پیٹرولیم کے حوالے سے سارا کام کیا. اس کے تناسب پہ ہم کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتاری کرنی پڑی. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مقافات عمل نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے بھی ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طرح کیا تھا, ان کے ساتھ اسی طرح؟ جی بالکل, یہ مقافات عمل بھی ہے اور یہ ان کی سیاسی غلطیاں بھی ہیں جن کا ان کو خمیازہ ہر طور پر بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ کیا کیا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دن پھیر دیتا ہے. جس چیز کا جس بات کا الزام انہوں نے ہم پر لگایا, یہ فوج مخالف ہے, یہ ریاست مخالف ہے, یہ امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں, وہ کون سا الزام بچا ہے جو ان کے اوپر نہیں آ رہا. تو اقتدار میں رہنے والوں کو آج بھی ہم جو اقتدار میں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی خیال سے چلو, کل یہ دن آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. ہم تو 5 مرتبہ بھگت چکے ہیں. یہ کون سا کام ایسے ابرپٹلی ہو گیا ہے؟ مہنگائی تو بڑی دیر سے چل رہی ہے, پی ڈی ایم کے دور میں بھی چل رہی ہے, عمران خان کے دور میں بھی جو ہے, کون سا کام ہو گیا کہ آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا پوری کراچی سے؟ بھائی ہم نے تو اس کا اعلان پہلے 3 مہینے سے تیاری کی ہے اور سب سے پہلے ہم نے شٹر ڈاؤن کی آپ کو بتایا کال دی ہے, اور یہ صاف ظاہر ہے کام ہو نہیں گیا. پیٹرول کی قیمت جو 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, بجلی کی جی اب تو کم کر نہیں, یہ تو مذاق ہے نا قوم کے ساتھ کہ مطلب 30 روپے 25 روپے بڑھا کر 12 روپے کم کر دینا, 20 روپے بڑھا کر 10 روپے کم کر دینا. 12 فروری کو جب ہم نے اعلان کیا تھا اس وقت پیٹرول کی قیمت 249 روپے تھی, آج 270 روپے ہے. آپ یہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت اس وقت آج سے 10 یا 15 روپے کم تھی جو انہوں نے بیک وقت 30 روپے کم کیا ہے. تو یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو آپ فوراً 10 روپے 5 روپے کم کر دیں, اور جب کوئی نہ بولے تو آپ 15-20 روپے بڑھا دیں. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا قوم کی بیٹیوں کو تو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے جبکہ خود اپنی جو بیوی ہے ان کو 7 پردوں میں عدالت میں لایا جا رہا ہے. یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے نا, یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ ان کی پرانے جو دور تھا پی ٹی آئی کا, اس دور میں ہم نے دیکھا فرانس کے واقعے پہ بڑا دھرنا دیا گیا, اس کے بعد واقعی ہوئے, انڈیا میں واقعہ ہوا اور دیگر بھی واقعی چھوٹے میں واقعی, اس طرح دھرنے نہیں دیے گئے, اس پہ صرف پریس ریلیز تک جو ہے نا آپ لوگوں نے جاری کی. تو کیا وجوہات تھی کہ اس وقت اس طرح کی جو ہے وہ مزاحمت نہیں کی گئی؟ اس کی میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ فرانس کے خلاف ہمارا احتجاج اس لیے تھا اور اس کے سفیر کی ملک بدری اس لیے تھا کہ وہ وہاں گستاخی ریاستی سطح پر ہوئی ہے, ریاستی سطح پر ہوئی ہے. اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا کہ اس کے صدر نے اور ریاست نے اس کی حمایت کی تھی, اس لیے ان کے سفیر کو. انڈیا میں جو گستاخی ہوئی ہے وہ ذاتی طور پر ہوئی ہے, اس کے خلاف ہم نے احتجاج بھرپور ریکارڈ کیا ہے. اور کل بھی کوئی خدا نہ خواستہ ریاستی سطح پر اللہ نہ کرے کوئی اس کی حمایت کرتا ہے تو ہمارا مطالبہ پھر وہی ہوگا کہ اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی انشاءاللہ. الیکشن ایئر ہے, یہ مہنگائی کے خلاف کوئی ریلی ہے یا یہ آپ باقاعدہ طور پہ الیکشن کی کمپین کا آغاز کر رہے ہیں؟ ابھی تو مہنگائی کے خلاف ہے, جب الیکشن کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. جو بھی تحریک لبیک کے نظریے پر آ جائے گا اس سے کولیشن بن سکتی ہے. خالی حکومت کی وجہ سے نہیں, اس کے پیچھے پوری معاشی ڈھانچہ اور ٹیکسز اور لیویز اور ڈیوٹیز وغیرہ, جب تک وہ کم نہیں ہوں گی اور حکمرانوں اور بیوروکریسی کی عیاشیاں کم نہیں ہوں گی, آپ سے یہ احتجاج بے معنی رہے گا, اس لیے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت 5-10 روپے پھر کم کر دیں گے. آپ کا ہدف وہ ظالمانہ قوانین کیوں نہیں ہے جس کی وجہ سے صرف اشرافیہ عیاشی کر رہی ہے اور عوام سڑکوں پہ اور اپنے گھروں میں بھوکی مر رہی ہے؟ آپ کا ٹارگیٹ وہ ہونا چاہیے نا جس سے مہنگائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے, اس طرف آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ہم نے فارمولا دیا,
ہم نے یہ کہا کہ آپ 800-700 سی سی والے کے لیے پیٹرول کی قیمت یہ رکھیں, بائکس والوں کے لیے یہ رکھیں, بڑی گاڑیوں والے کے لیے یہ رکھیں. اس کی زد میں اشرافیہ ہی آ رہا ہے. اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ ہم سے حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا, لیکن جو حکومت کے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ بھی پر لیٹر کوئی ہم سے کمیشن لے لیں, ہم سے کوئی بات کر لیں, تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بہدف ہوا, ہمارا تیر بہدف ہوا. ان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ لے لیں, کیا نام ہے اس کا, کمیشن لیں پر لیٹر, اور آپ اپنے اکاؤنٹس بتائیں, ہم ان کے اندر پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے پیٹرول سستا کرو. دوسرا بات ہے, ہم نے ایک پورا وائٹ پیپر دیا ان کو کہ آپ جناب 3000 سی سی 5000 سی سی والی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرول کی قیمت رکھیں اور نیچے یہ رکھیں, تاکہ غریب کو آسانی ہو اور اشرافیہ کو اور بیوروکریسی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو اس میں ملک میں مفت چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ قیمتیں رکھیں اور ان کو یہ ٹیکسز لگائیں, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کی قوم کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مارچ کی اجازت مل جائے گی, جبکہ حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں. لاہور میں زمان پارک کو بند کیا ہے, لاہور والے پریشان ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے آپ کو مارچ کی اجازت ہوگی, کیونکہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ انہوں نے ملک کے حالات خراب کیے ہیں تو اس وجہ سے ہوا ہے نا. ہر ایک کے لیے تو ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے گی, ہر ایک کو تو نہیں اس کی سزا ملے گی نا. ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا, ہم تو پاکستان کے لیے نکلے. سمجھتے نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا مارچ ہوگا, اگر حکومت نے روکا بھی تو تب بھی ہوگا. کے لبیک نے جو ہے احتجاج کیا, دفعہ 144 نافذ تھی, ان پہ عمل ہوا, جبکہ پی ڈی ایم نے حالیہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا, دفعہ 144 نافذ تھی, لیکن ان کے ساتھ کوئی یہ تو دورہ قانون ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم نہ اختیار کرے, اور میرے خیال سے انہوں نے جنگلے بھی پھلانگے ہیں, انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی باہر جا کر گھیراؤ بھی کیا ہے. تو ہم تو اس کے سخت مخالف ہیں, اس کے سخت مخالف ہیں, اس لیے کہ جناب جب ان کے لیے احتجاج منع ہے اور سپریم کورٹ کے باہر جانا منع ہے, تو ان کے لیے 2 قوانین پاکستان کے اندر بیک وقت نہ دکھائیں جس سے کسی کے بیانیوں کو فائدہ ہو. عقل کا استعمال کریں اور فہم و فراست کا استعمال کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں, نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کی طرف لے کر جائیں اور ذاتی بقا کی طرف لے کر جائیں. سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو مارچ ہے یہ کراچی سے 22 کو شروع ہوگا اور کب پہنچے گا, کتنے دنوں میں اسلام آباد پہنچے گا, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ آگے دھرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, کتنے دن کا شیڈول اس کا بتا. جی, ہمارا روٹ پلان موجود ہے, وہ آپ کو دے دیا جائے گا سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے بھی, اور پیپرز میں بھی انشاءاللہ روٹ پلان وہ ساری چیزیں ہیں جی ٹی روڈ کے تھرو آ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دھرنا اور یہ وہ, جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے انشاءاللہ ہم روڈ پر رہیں گے. اپنی بات یہ مارچ جو آپ کر رہے ہیں اس میں باقی جماعتوں بھی آپ شامل کریں گے یا صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے؟ جی, اب تک تو تحریک لبیک کے زیر تمام ہی ہے. صاحب آپ کے جو مطالبات ہیں وہ صرف مہنگائی تک محدود ہے یا الیکشن کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ بس الیکشن جب مدت پوری ہو جائے گی اسمبلی کی, اس وقت پھر ہم آپ کو بتائیں گے. سر لاسٹ کوسچن عرفان نذیر صاحب, عرفان صاحب لاسٹ اس وقت عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. اس برے وقت میں اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو شاخ زیتون پیش کرتی ہے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ سے کوئی تعاون چاہتی ہے, تو کیا آپ لانگ بات کے ذریعے جو عمران خان کا یہ ایک ہے انتشار, اس کی توجہ بٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں گے؟ دیکھیں جی, ہم ہرگز اس کسی کی مدد نہیں کریں گے جس کا آئینی حق پاکستان میں اپنی حدود سے باہر جاتا ہے. ہم ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کی مدد کریں گے. پاکستان کے لیے ہمارے خون کی بھی ضرورت ہوگی تو ہم دیں گے, ہماری جان کی ضرورت ہوگی, مال کی ضرورت ہوگی, ہم دیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا وقت اور آپ کی حدود یہ ہے کہ آپ بارڈروں پر جائیں اور اپنا کام کریں اور بند کمروں میں فیصلے نہیں کریں. یہ ہمارا بنیادی موقف ہے. اور دوسری بات رہی کہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے خلاف اس حد تک نہ جاؤ کہ کل کو جس پاکستان کے خلاف تم اس طرف جا رہے ہو اس کی بقا بھی جناب خطرے میں چلی جائے. تو اپنی سیاست کرنی ہے, اپنی چیزیں کرنی ہے, اپنی حدود میں حدود کو نہ پھیلاؤ, اپنے اور پرائے کی تمیز کو ختم نہ کرو. اپنی لڑائی کو اگر لڑنا ہے تو اپنے کندھوں پر لڑو, نہ کہ قوم کے بچوں کے استعمال کر کے لڑو. جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں جب بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں تو ان کا ووٹ بینک کبھی بھی ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جتوا رہے ہیں مددگار ثابت نہیں ہوتا. اس کے کمپیریٹیولی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی ہروا دی جاتی ہے جو اس کی کہیں پہ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو آپ کے ساتھ خاص طور پر یہ معاملہ ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ 10,000 یا 11,000 یا 12,000
अपना वोट बैंक लेके दूसरी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं और फौज कंसिडर करती है कि जी इनको इस तरह अकोमोडेट किया जाए कि लोग अकोमोडेट होते हैं। तो क्या आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, सिस्टम में आने के लिए क्या आपके पास प्ले किया है, आपके पास माइंड किया है कि किस पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे? हम सिस्टम में आने के लिए 100 साल भी मेहनत करनी पड़ी तो इंशाल्लाह करेंगे अपने बुनियादी नज़रिए के ऊपर। और आपने कहा कि अगर वोट को बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह हमारा जब नज़रिया कौम के पास पहुंचेगा और इन्हें पता लगेगा कि ये कौम की मुखलिस की आदत है तो मजहबी जमातों को वोट डलता है। लेकिन वो लोग जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं और उनकी मुदाखलत है, वो ये नहीं चाहते कि इस कौम को मुखलिस लीडर मिले और इनकी बात समझने वाले और कौम के अंदर से लोग मिले। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। आप सब क्या कैसे हैं? ठीक ठाक है? उसके जाती सवाल की तरफ से जाते हैं, सियासी करेंगे तो पता है। सर आप वैसे ही दरवेश हम इंशाल्लाह मुतनासिब महदी की तरफ से आएंगे जब हम जो हमारा हाथ पड़ेगा। जितने हम वोट लेंगे मांगने नहीं, जितने हम वोट लेंगे कैसे आप कैसे आप